کلپ نمبر 670۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 سے 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ اور وعید کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کر دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور ان میں موجود حقائق اور عبرت انگیز چیزوں پر مطلع ہوں، اور ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے سابقہ امتیں عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ قرآن کریم میں غور و فکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لہٰذا قاری سے عالم باعمل افضل ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام، عبرت انگیز واقعات، موت کے وقت کی آفات، گناہ گاروں اور کافروں پر ہونے والے جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات وغیرہ میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے تاکہ اسے قرآن کریم کی برکتیں اچھی طرح حاصل ہوں، اور اس کے دل پر اگر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دل کی دوا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، بھوکا رہنا۔ نمبر 3، رات میں نوافل ادا کرنا۔ نمبر 4، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو؟ افامن، تو کیا بے خوف ہو گئے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو 4 طرح کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ نمبر 1، زمین میں دھسا دیے جانے سے۔ نمبر 2، آسمان سے عذاب نازل کر دینے سے۔ نمبر 3، ایسی آفات سے جو یک بارگی اس طرح آئیں کہ ان کی علامات اور دلائل انہیں معلوم نہ ہو۔ نمبر 4، ایسی آفات سے جو تھوڑی تھوڑی آئیں یہاں تک کہ ان کا آخری فرد بھی ہلاک ہو جائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں ایذائے پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور چھپ چھپ کر فساد پھیلانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ عز و جل انہیں زمین میں دھسا دے جیسے قارون کو دھسا دیا تھا، یا ان پر آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسے قوم لوط پر ہوا تھا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، سے بدر کا دن مراد ہے، کیونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار اس دن ہلاک کر دیے گئے اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ہلاکت کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ ترجمہ: یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کی حالت میں ان پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے اسی طرح سفر کے دوران بھی انہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے۔
وہ کسی دور دراز کے علاقے میں جا کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن میں بلکہ ہر ایک حال میں ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہر طرح سے قادر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔